تو ایسی صورت میں سیٹرن چونکہ استاد ہے، سبق دیتا ہے، اس کے اثرات ہوں گے۔ وینس جو ہے وہ محبت کی دیوی کہا جاتا ہے، دولت کا سیارہ کہا جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی آئے گا، لیکن دولت آسانی سے آئے گی نہیں، چیلنجز بھی آئیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مرکری لک کا، ویژن کا، وزڈم کا سیارہ مانا جاتا ہے، چاند ایموشنز کا، اور سورج ترقی کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو یہ سیاروں کا ملاپ سبق دے گا اور پھر ترقی دے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ شاہ جی آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ کمال ہوتی ہے، میں بڑا عام سا آدمی ہوں جی، میں نے نہ کبھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی میرا بنتا ہے۔ وہ کائنات کے مالک کا بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ اس نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا ہوا ہے، ہم اس کے انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں اور گائیڈ کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جس ٹاپک کی آپ نے بات کی ہے 5 پلینٹس، تو نہ تو سیارے پریڈ کرتے ہیں جی، اور نہ سیارے جو ہیں وہ اپنے آربٹ سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو ایک خاص نظام کے اوپر چل رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات وہ کسی ایک لائن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انرجی ایک سٹریم لائن میں آ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ٹرین جو ہے وہ کہیں اونچے پہاڑوں کی طرف جاتی ہے تو ایک انجن آگے اور ایک پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اس کو سپورٹ کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک سیارہ یا ایک پلینٹ آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ ایک سٹریم لائن میں جب انرجی دینا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو ویو جو ہے وہ فارم کرتے ہیں۔ اور 2025 میں 5 میجر پلینٹس جن کو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنی ایسٹرولوجی میں جن کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک سٹریم لائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جب وہ سٹریم لائن ہوں گے تو پھر وہ انرجی کا جو فلو ہے وہ بڑھائیں گے، جب انرجی کا فلو بڑھائیں گے تو وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اچھے اثرات ڈالیں گے۔ جی سر۔ اس طرح ایک طرح کا مطلب دس از ناٹ راج یوگ، یہ راج یوگ نہیں بنانے جا رہے، لیکن یہ راج یوگ کی طرح کا ایک فل رائز ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ راج یوگ کی طرح کا ایک فل رائز جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے تو کچھ سیاروں کو یہ بہت ہی اچھا جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اب یہ جو 5 بڑے سیارے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے پہلا ہے سیٹرن یعنی زحل، وینس یعنی زہرہ، اس کے بعد مرکری یعنی عطارد، 3 یہ ہیں، چوتھا سورج، 5واں چاند، سن، مون، وینس، مرکری، سیٹرن۔ یہ 5 جب ایک خاص لائن میں آئیں گے تو یہ گڈ لک کی ایک بہت بڑی ویو بنائیں گے، خوش قسمتی کی ایک بہت بڑی ویو بنائیں گے اور خوشحالی کا ایک نیا دور کھولیں گے۔ ویسے تو ان کے اثرات جو ہے وہ اوورال سب کے اوپر ہی ہوں گے، سارے بروج پہ نسبتاً، لیکن 3 بروج ایسے ہیں جن کے اوپر ان کا سب سے زیادہ اثر ہوگا۔ اچھا، ٹاپ یعنی کہ جو ٹاپ 3، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت ہوتا یہ ہے کہ یہ جب یہ بروج، یہ سیارے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آتے ہیں نا، تو ان کی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی دونوں کمبائن ہوتی ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اچھا آ جائے گا تو نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں سیٹرن چونکہ استاد ہے، سبق دیتا ہے، اس کے اثرات ہوں گے۔ وینس جو ہے وہ محبت کی دیوی کہا جاتا ہے، دولت کا سیارہ کہا جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی آئے گا، لیکن دولت آسانی سے آئے گی نہیں، چیلنجز بھی آئیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آ جائے گی۔ مرکری لک کا، ویژن کا، وزڈم کا سیارہ مانا جاتا ہے، چاند ایموشنز کا، اور سورج ترقی کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو یہ سیاروں کا ملاپ سبق دے گا اور پھر ترقی دے گا۔ لیکن یہ جو کنجکشن بنتی ہے نا، یہ بڑی ہی کوئی ریئر بنتی ہے، بہت کم، کیونکہ سیارے تو اپنے مدار کے اوپر چل رہے ہیں نا، وہ اپنا سسٹمک چل رہا ہے، وہ کبھی کبھی سینکڑوں سال کے بعد وہ ایک خاص ترتیب میں آتے ہیں، یا خاص وہ ایک انرجی ویو کو فارم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ویسے تو شاندار بننے جا رہی ہے، یہ وقت بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اب جن 3 بروج کے لیے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے اس میں ہے جیمنائی. جیمنائی. جیمنائی جو ہے ان کو اپنے کیریئر میں بہت شاندار فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ترقی ہے, پیسہ ہے, معاملات اچھے ہیں, چیزیں بہتر ہیں, موقع مل جائیں گے اپرچونٹیز کے لیے. بہت اچھا ٹائم ہے. ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی ترقی کی راہیں کھلیں گی. جیمنائز کا ویسے تو جو ہے چیزیں اچھی بن رہی ہیں اور ان کے ریلیشنز بہت اچھے ہو رہے ہیں. جیمنائز کے لیے بزنس بہت اچھا ہے, یعنی ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بڑے پازیٹیو اور بڑے پلیزنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تعاون, اتحاد اور احساس, یہ ان کی 3 چیزیں اس جو ہے نا سال میں 2025 میں بہتری کی طرف آتی جائیں گی. زبردست. رکاوٹیں ضرور آ سکتی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ سموتھ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں ان کی, لیکن رکاوٹوں پر یہ آسانی سے قابو پا لیں گے. چیلنجز ضرور آئیں گے, لیکن چیلنجز کو موقع میں بدلنا یہ جانتے ہیں. یہ اس کو کیسے جو ہے وہ حل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اللہ نے ان سے کروا لینا ہے. یہ ایک فائدہ مند سال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. دولت ضرور کمائیں گے, جمع بھی کریں گے, اور جو ہے ہاں نیگیٹو ویو آ سکتی ہے, نیگیٹو ریلیشنز کی طرف جا سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کے لیے احتیاط کریں. لیکن اوور آل ان کے لیے یہ سال پلیزنٹ بھی ہے اور فیوچر کی پلاننگ کے لیے بہت اچھا بھی ہے. زبردست. دوسرا جو پلانٹ ہے, دوسرا جو برج ہے جس کے لیے یہ بہت زیادہ سپورٹیو ٹائم آ گیا ہے, وہ ہے ورگو. ورگو. ورگو جو ہے اس کے لیے بڑے عظیم کام کرنے کا وقت ہے. بڑے امکانات روشن ہو گئے ہیں. کیریئر بڑی خاص ترقی کرے گا, بڑی خاص تیزی سے ترقی کرے گا. اوور آل بہت اچھی ہیں. ترقی ان کی ضرور ہوگی, شہرت ان کی پہچان بنے گی, ذہنی اور جسمانی تناؤ ان کا جو ہے وہ کم ہوگا, اور جو ہے وہ ان کی یہ کنجکشن راحت اور سکون فراہم کرے گی. چیزیں بہت اچھی ہیں. زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ان کو ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ یہ سموتھ ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی. یہ پورا سال محنت کا ہے, چیلنجز کا ہے, لیکن کامیابیاں ایسی ہیں کہ جو نہ صرف آپ کو کامیابی دیں گی بلکہ آپ کی گڈ ول کو بنائیں گی. گڈ ول مین کہ نہ صرف آپ جو ہے وہ چیلنجز کو عبور کریں گے بلکہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے کہ یار اتنے بڑے چیلنج کو اس بندے نے اتنی آسانی سے عبور کیسے کر لیا. تو وہ آپ کی گڈ ول فارم ہوگی. لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے کہ یہ آپ نے کیسے کیا. تو یہ ترقی کی راہ ایک تو وہ ہوگی. دوسرا یہ جو الائنمنٹ بن رہی ہوگی نا یہ سال پورے میں, یہ آپ کے لیے ترقی, خوشحالی اور موڈ ویریشنز تھوڑی سی, لیکن زیادہ تر پلیزنٹ موڈز لے کے آئے گی. تیسرا پلانٹ جس کے لیے یہ بہت ہی اچھا وقت آ رہا ہے وہ ہے ایکویریس. ایکویریس. یہ سال نئی اپرچونٹیز کو کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کنجکشنز میں یہ سال جو ہے وہ خود اعتمادی بڑھا رہا ہے, رکاوٹیں دور کر رہا ہے, غیر متوقع جگہ سے پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایکویریس کو. بالکل. ان کی مالی حیثیت بہتر سے بہتر اور پھر بہترین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ گریجولی ترقی کریں گے. ان کو ایک بار جو ہے وہ فائدے نہیں ہوں گے, ان کو فائدے ہوتے جائیں گے. یہ سال سب سے زیادہ اہم ہے دیرینہ خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے. یعنی وہ سارے بزنسز جس میں آپ کی فیملی انوالو ہے اور اس میں مسئلے چل رہے ہیں تو وہ حل ہو جائیں گے. مسائل کے حل کا سال اگر اسے کہیں تو بھی بیجا نہیں ہے. قانونی مسائل اگر آپ کے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے, خاندان کے مسائل اگر ہیں تو وہ ٹھیک ہوں گے, کوئی تنازعات آپ کے خاندان میں فیملی میں چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اتحاد, استحکام اور مضبوط ریلیشن شپ کے اشارے بڑے واضح ہیں. کاروباری لوگوں کے لیے منافع بہت آئے گا لیکن اس میں خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے. بینیفٹس جو ہیں وہ ضرور ملیں گے لیکن تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو نئی حکمت عملی بنانی پڑے گی. خاص طور پہ کنسٹرکشن, انٹیریئر اور ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے.
ترقی، استحکام اور کامیابی یہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑی تبدیلیاں آپ جو ہیں وہ اگر آپ گلے لگاتے جائیں گے تو بڑی کامیابیاں بھی آپ کو گلے لگاتی جائیں گی. زبردست. صرف اور صرف اتنا سا کام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اس سے جڑتے کیسے ہیں. جڑتے کیسے ہیں؟ بالکل. اور اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو خالق سے آپ جڑے ہوں گے، مخلوق تو آپ کا راستہ روک ہی نہیں سکے گی. روک ہی نہیں سکتے. یہ زبردست. سیارے جو ہیں یہ مخلوق ہیں، یہ انرجی آپ کے ساتھ جڑتی ہے، لیکن اس کو پرسیو آپ نے کیسے کرنا ہے. جیسے بارش جو ہے وہ ہر جگہ یکساں برستی ہے. اگر وہی بارش کے قطرے کہیں کسی جوہڑ میں یا گندگی میں گریں گے تو گندگی کا حصہ بنیں گے نا. بالکل ایسے ہی. اور اگر وہی بارش کے قطرے کہیں جو ہے وہ آبشاریں جھرنے بنائیں گے، کہیں وہی بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں چلا جائے گا تو موتی بن کے ظاہر بن ہوگا. جائے گا. واہ. تو یہ آپ نے پرسیو کیسے کرنا ہے. انرجی تو ہے، بالکل. اس انرجی کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ. میٹرز کرتا ہے. بہت سے لوگ کا سر سوال بھی ہوتا ہے یہ سر آپ نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا 2025 روڈ کا اینگل 12 کے 12 زوڈک سائن جو ہے جی اس میں احتیاط کریں. جب سے آپ نے مجھے یہ بتایا میں روڈ ایکسیڈنٹ دیکھ رہا ہوں اور آپ اللہ رحم کرے یقین سر. کریں کرنا اللہ نے ہے، دیکھیں میرے کہنے ابھی سے نہیں تک ہوگا. ابھی جنوری چل رہا ہے تو میں نے 3 ایکسیڈنٹ تو سر اللہ سنے رحم بھی ہیں کرے. اور میں بڑا دیکھیں حیران یہ تھا کہ واقعی اینگل یہ آپ کے اینگل جو بناتے ہیں نا انرجی، اس کو پڑھنا ہے. ہم اس کو بدل نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بالکل ہے. ایسے. 4 ایلیمنٹ ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، یہ چاروں اپنا امپیکٹ انسان کی زندگی پہ رکھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کوئی ایک ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، باقی کم ہو جاتے ہیں. کم ہو جاتے کبھی واٹر رائز پہ آ جاتا ہے، باقی کم ہو جاتے ہیں. ابھی اس وقت 2025 میں ایئر اور فائر، ہیں. آگ اور ہوا، یہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. یہ آگ، لاس اینجلس کی آگ اور آگ ہوا، لگی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو خاص طور کے اوپر جنوری سے لے کے اپریل مئی تک ارتھ ایلیمنٹ، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ، روڈز، اس کے اثرات زیادہ ہوں. زیادہ رہ سکتے ہیں دنیا بھر میں. ناظرین احتیاط کریں اور یقین کریں. شاہ جی آپ نے بتایا، میں اپنے جو قریبی دوست ہیں جہاں میں جاتا ہوں بیٹھتا ہوں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ روڈ کا اینگل جو ہے اس میں احتیاط کریں. اور اللہ کرے. واقعی وہ یہ چیز کرنا اللہ نے ہے جی. آپ بس اپنی احتیاط جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ آپ کے اوپر اپنی کرم نوازی کا سایہ بنا کے رکھتا ہے اور اللہ نے کبھی گرنے نہیں دینا. بالکل. شاہ جی ایک سوال اور، جی ہوائی حادثات دیکھتے ہیں 25 میں؟ دیکھیں ٹائم بہت میں زیادہ نے آگ اور ہوا کا ذکر کیا. آگ اور ہوا، ایئر، اور پھر وہ سارے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. انسان کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن اچھا. یہ زندگی کا حصہ ہے. ہر جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. تو ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کو نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. کرنا اس نے. کتنی احتیاط کر لیں گے، کیا کریں گے. ایسا ہی ہے. کچھ بھی نہیں. سرٹن کلیمٹیز، ناگہانی آفتوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ سے جڑے رہیں، سوائے اس کے کہ سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض گزاری کرتے رہیں. ویسے یہ سرٹن کلیمٹیز، خاص طور پہ ناگہانی آفتیں جس میں ایکسیڈنٹ ہیں، جس میں جو ہے وہ ہوائی حادثے ہیں، جس میں کوئی طوفان ہے، کچھ بھی، کوئی بھی ناگہانی آفت، اس کے لیے میری زندگی میں جو میں نے، ویسے تو قرآن پاک سب سے بڑی کتاب ہے، ایک ایک حرف اس کا ہے، لیکن اس کے لیے میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ کہتا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف تمام سرٹن کلیمٹیز کے لیے، تمام ناگہانی آفتوں کے لیے بڑا ہی تیر بہدف نسخہ ہے. قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، ٹھیک ہے. وہ بہت شاندار ہے. یا قصیدہ بردہ شریف سنتے رہیں. اگر کسی کو کوئی فالج ہے، کوئی برین ہیمریج ہے، جسم مکمل طور پہ کام نہیں کرتا، کم کام کرتا ہے کسی بھی طرح کا، تو اس کے لیے قصیدہ بردہ شریف دی الٹیمیٹ ریمیڈی، ایک موبائل ایپ ہے، اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پہ. اس کو انسٹال کر لیں، قصیدہ بردہ شریف کو سنیں. وہاں طریقہ بھی لکھا ہوا اسی کے اوپر. اچھا اچھا. وہ خاص ایک قصیدہ بردہ شریف کی ریکارڈنگ ہے 30 منٹ کی، 30 یا 31 منٹ کی. اس کو 15 دن سننا اپنے ٹوائس اے ڈے. بڑے سے بڑا فالج، بڑے سے بڑی کوئی سرٹن کلیمٹی، کوئی ناگہانی آفت، کوئی ایسی چیز جو ٹھیک ہی نہیں، فوراً ٹھیک کر دیتا. ٹھیک ہو جائے گی.
बेहतरीन, ज़बरदस्त शाह जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज वेलकम। और नाज़रीन आपने देखा सैयद हैदर जाफरी साहब की रिसर्च, और स्क्रीन पे आप नंबर जो देख रहे हैं, ये नंबर देने का मकसद है आप लोग अपना पर्सनल जायचा डिस्कस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता आप कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी शाह जी का अपना चैनल भी है, उस पर भी हैदर जाफरी ऑफिशियल, उस पर भी शाह जी को आप देख सकते हैं। नाज़रीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट्स आपके पास जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के हवाले से इस तरह की खूबसूरत जो होती हैं, जो आपको थोड़ी सी पहले पढ़ने का मौका मिल जाता है, जानने का मौका मिल जाता है, करने का मकसद हमारा ये होता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।